آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ MT انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، خلفائے احمدیت اور دیگر بزرگان جماعت کے منظوم کلام جو مختلف اوقات میں مختلف آوازوں میں سنے اور سنائے گئے، ان میں سے چند نظمیں ہم آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں۔ حسب معمول شروع کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پاکیزہ منظوم کلام کے ساتھ، اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار۔ آواز ہے عبد المومن ناصر صاحب کی۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار۔ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بہت ہی پیارا منظوم کلام ابھی آپ نے عبد المومن ناصر صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔
زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ کلام ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی۔ سماعت فرمائیے۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھ ہوں انبیاء مگر باخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا، ابھی آپ نے ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، جلسہ سالانہ قادیان عنقریب منعقد ہو رہا ہے، تو اس کی مناسبت سے آج کی فہرست میں ہم نے اکثر نظمیں وہ شامل کی ہیں جن کا تعلق جلسہ سالانہ قادیان سے ہے۔ اگر آپ اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کسی نظم کی، تو آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر واٹس ایپ کا نمبر اور اسی طرح MTA کا جو ایڈریس ہے ای میل کا،
وہ بھی دکھایا جا رہا ہے. تو آپ ہمیں ضرور پیغام بھیجیے گا, ضرور ہمیں میسج کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی فرمائش کو اور آپ کے پیغام کو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں. اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں. ظہور مہدی آخر زماں ہے, آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی اور کلام ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سماعت فرمائیے. مہدی آخر زماں ہے, سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. ظہور مہدی آخر زماں ہے, سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. محمد میرے تن میں مثل جاں ہے, محمد میرے تن میں مثل جاں ہے. یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے, یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے. گیا اسلام سے وقت خزاں ہے, گیا اسلام سے وقت خزاں ہے. ہوئی پیدا بہار جاوداں ہے, ہوئی پیدا بہار جاوداں ہے. اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے, اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے, تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے, تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے. ظہور مہدی آخر زماں ہے, سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے, سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے. محمد میرے تن میں مثل جاں ہے, یہ مشہور ہے جاں ہے تو جہاں ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اگلی نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک دو پیغامات آپ کے سامنے رکھتے چلیں. پاکستان سے حافظ عبدالحلیم صاحب, آپ کا پیغام ہمیں ملا. صدیقہ صدف زیدی صاحبہ ربوہ سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا.
شعیب احمد صاحب آسٹریلیا سے، آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا. اسی طرح پاکستان سے مریم منصور صاحبہ اور یو کے سے سائدہ دانیال، آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا. جزاکم اللہ احسن الجزا. تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف. ہے رضائے ذات باری ہے رضائے قادیاں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت منظوم کلام عمر شریف صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں، وہ ہے خوش وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں. گر نہیں عرش معلی سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائیں قادیاں، سب جہاں میں گونجتی ہیں کیوں صدائیں قادیاں. میرے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیاں، ساری
ساری دنیا میں نہ لہرائے لوائے قادیان۔ گر نہیں عرش معلیٰ سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائے قادیان۔ جلسہ سالانہ قادیان 2013 کے موقع پر یہ جو نظم عمر شریف صاحب نے پڑھی ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ خالد سیف صاحب ناروے سے آپ نے پیغام بھیجا، ملک عارف صاحب سوئٹزرلینڈ سے، رانا خالد صاحب جرمنی سے، سعود احمد صاحب USA سے، راحیلہ احمد صاحبہ کینیڈا سے، فروخ شبیر صاحب جرمنی سے اور جاذبیہ احسان صاحبہ پاکستان سے آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں پروفیسر کرامت راجپوت صاحب کا کلام ہے اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ سماعت فرمائیے۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشاں مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ عجیب سا تھا سلسلہ، بڑھا ہوا تھا حوصلہ، رواں دواں تھا قافلہ، سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں، بٹ رہی تھی برکتیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب، ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن، ہر ایک طرف قرار تھا، جبی تھی سجدہ ریز، برس رہی تھی رحمتیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی، امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی، سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی، جبی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ مسیح وقت کی صدا زمن پہنچ گئی، شجر پہنچ گئی، کوہ دمن پہنچ گئی، نفس مہک اٹھا
چمن چمن پہنچ گئے سمر کا رنگ لائیں گے یہ وقف نو کی کوپلے وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں. پروفیسر کرامت راجپوت صاحب کا کلام مرتضی مران صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سنا، جس میں قادیان دارالرحمان کی وہ بہت ہی لطف اندوز اور خوبصورت سی تصاویر بھی آپ کو دکھائی گئی. حمیرہ انجم صاحبہ انڈیا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، اور قادیان دارالرحمان سے کرشن احمد صاحب آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، جزاکم اللہ احسن جزا. کینیڈا سے سعدیہ احمد صاحبہ آپ نے ہمیں پیغام بھیجا. پاکستان سے جمیل رحمان صاحب، یو کے سے صباحت بشارت صاحب، اور جرمنی سے محمد احمد صاحب آپ کا پیغام ہمیں ملا. اسی طرح جرمنی سے صوبیہ محمود صاحبہ آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن الجزا. نظم کی طرف بڑھتے ہیں. ملت احمد کے ہم دردوں غم خاروں میں ہوں، کلام ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آواز ہے لبنہ وحید صاحبہ کی. سماعت فرمائیے. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں، وفاداروں میں ہوں. فخر ہے مجھ کو کہ ہوں میں خدمت سرکار میں، ناز ہے مجھ کو کہ اس کے ناز برداروں میں ہوں. پوچھتا ہے مجھ سے وہ کیوں کر تیرا آنا ہوا، پوچھتا ہے مجھ سے وہ کیوں کر تیرا آنا ہوا. کیا کہوں اس سے کہ میں تیرے طلبگاروں میں ہوں. کیا کہوں اس سے کہ میں تیرے طلبگاروں میں ہوں. میں نے مانا تو نے لاکھوں نعمتیں کی ہے عطا، میں نے
نعمتیں کی ہے عطا، پر میں ان کو کیا کروں، تیرے طلبگاروں میں ہوں۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ملت احمد کے ہمدردوں میں غمخاروں میں ہوں، لبنہ وحید صاحبہ کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر یہ بتاتے چلیں کہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ایک نمبر اور ایک ای میل ایڈریس دکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے آج کے پروگرام میں کوئی پیغام بھیجنا ہے یا کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے تو ہمارے سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انس احمد خان صاحب اور سعدیہ انس صاحبہ یہاں یو کے لندن فضل ماسک سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا کہ آج کی لسٹ میں سے کوئی بھی نظم شامل کی جائے۔ اسی طرح ضلع سیالکوٹ سے عالیہ مسکان صاحبہ، آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا کہ قادیان دارالعلومان کے حوالے سے کوئی نظم آپ پیش کر دیں۔ تو آئیے اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلافت سے وفاداری عمر شریف صاحب کی آواز میں ہے اور کلام ہے مبارک ظفر صاحب کا، سماعت فرمائیے۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہو غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہو غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے، خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے۔ رضا اس کی رضائے حق تعالیٰ کی ہے رہداری، رضا اس کی رضائے حق تعالیٰ کی ہے رہداری۔ علل اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے، نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری، کرے گا جو بھی غداری۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری۔ مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب، مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب۔ خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری، خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری۔ یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری، جہت میں دین کی سالاری۔ رگو ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہوں غلام ادنا، اسی کا ایک
انصاری اسی کا ایک انصاری اسی کا ایک انصاری کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو شریروں پر شرارے ہی گرائے ان کی مکاری شریروں پر شرارے ہی گرائے ان کی مکاری وہی پاتے ہیں دربار خداوندی میں ہر عزت خدا کے پاک بندوں کی جو کرتے ہیں طرفداری جو کرتے ہیں طرفداری جو کرتے ہیں طرفداری مبارک ظفر صاحب کا کلام عمر شریف صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، ہمیں جرمنی سے زہرہ بلال اور صالحہ بلال آپ کا پیغام موصول ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت شوق سے MTA کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی طرح ربا پاکستان سے رابع عمران اور صباحہ عمران آپ کا اور رستگار عمران آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اسی طرح فیصل آباد سے عبدالرزاق خان صاحب بلوچ، معلم وقف جدید معلم صاحب، آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم اور MTA انٹرنیشنل کی ٹیم کو بھی السلام علیکم کہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آخر میں ایک اور پیغام آپ کے سامنے پڑھتے چلیں۔ یہ میسج بھی ہمیں ربا پاکستان سے موصول ہوا ہے، اور انہوں نے بھی آج کے پروگرام کی فرمائش میں، آج کے پروگرام کی لسٹ میں جو قادیان دارالایمان کے حوالے سے نظمیں ہیں ان کی فرمائش کی ہے، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے کروڑوں ہی مر گئے۔ ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، سماعت فرمائیے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار،
راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ ناصر علی عثمان صاحب اور مرتضی منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار سماعت فرمایا۔ فضل احمد ناز صاحب معلم سلسلہ، صفیہ بیگم صاحبہ، سدید احمد بشیر، راحیل احمد فضل صاحب مربی سلسلہ، مصباح رحیل، سائمہ رحیل، نائل احمد پاکستان سے آپ کا پیغام ہمیں ملا، جزاکم اللہ حسن جزا۔ نادیہ خالد صاحبہ ربہ پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا۔ دانش احمد خان صاحب جموں اور کشمیر انڈیا سے آپ کا پیغام بھی ہمیں موصول ہوا۔ اسی طرح ٹورانٹو کینیڈا سے آفتاب احمد اتحاد صاحب آپ نے جماعت احمدیہ عالمگیر کو جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد پیش کی ہے، جزاکم اللہ حسن جزا آفتاب صاحب۔ اور شہزادی فرح صاحبہ بلاسور اوڈیشہ انڈیا سے آپ نے پیغام ہمیں بھیجا۔ اور آخر میں حیدرآباد انڈیا سے ناصر احمد فضل صاحب آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا کلام ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آواز ہے عمر شریف صاحب کی، سماعت فرمائیے۔ ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا، سونے والے اٹھ کے وقت آیا ہے اب تدبیر کا، ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا، شکوائے جور فلک کب تک رہے گا بر زباں، دیکھ تو اب دوسرا رخ بھی ذرا تصویر کا، کاغذی جامہ کو پھینک اور آہنی زرہیں پہن، زرہیں پہن، وقت اب جاتا رہا ہے شوخیے تحریر کا، اپنی خوش اخلاقیوں سے موہ لے دشمن کا دل، دل بری کر چھوڑ سودا نہ
لائے دلگیر کا ملک کے چھوٹے بڑے کو واز کر پھر واز کر واز کرتا جانا کچھ بھی فکر کر تاثیر کا اے میرے فرہاد رکھ دے کاٹ کر کو جبل تیرا فرض اولی لانا ہے جوئے شیر کا ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مرتضیٰ عمر شریف صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا. ناظرین، آج ہمیں بہت ہی پیارے پیارے پیغام موصول ہو رہے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں. عبدالرحمن ناصر صاحب، عطیہ ناصر صاحبہ، مائدہ ناصر کینیڈا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا. اسی طرح جرمنی، ایئرفورٹ جرمنی سے فائزہ بشرا ملک، وسیم ناصر، محمد ابراہیم ملک، رضیہ سلطانہ ملک صاحبہ، صفوان ملک، عمار ریحان، راسیہ خان، جالب خان، سدرہ ماریہ ملک اور باسل احمد ملک صاحب، آپ نے ہمیں پیغام بھیجا. جزاکم اللہ حسن جزا. اوڈیشہ انڈیا سے محمد ناصر الحق، وحیدہ رحمان، آفتاب احمد، سہانہ سلطان، آپ نے ہمیں پیغام بھیجا. جزاکم اللہ حسن جزا. باقاعدگی سے پیغام بھیجنے والے محمد یعقوب خان اور نجمہ خان صاحبہ ٹورانٹو سے، آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا. اسی طرح پاکستان سے ہمیں ایک بہت ہی پیارا پیغام ملا ہے. روزینہ سعید، ریحانہ سعید بنت سعید احمد، امت الحی، مبشرہ احمد، یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ MTA کی جیسی نعمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کی بدولت ہم اپنے پیارے امام کو دیکھ اور سن سکتے ہیں. الحمدللہ. پاکستان سے ابھی آپ لائیو ہمارا پیغام دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب کو ہماری طرف سے بھی جزاک اللہ اور السلام علیکم. اسی طرح بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی. سماعت فرمائیے. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے شمشیر زباں سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہوں. اے میری الفت کے طالب، یہ میرے دل کا نقشہ ہے. اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، وہ ان باتوں میں کیسا ہے.
ہے خواہش میرے الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر، تدبیر کے جالوں میں مت پھنسے، کر قبضہ جا کے مقدر پر۔ میں واحد کا ہوں دل دادا، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ تو ایک ہو ساری دنیا میں، کوئی ساجھی اور شریک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ اے میری الفت کے طالب، یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا کلام مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سنا۔ محمد انور علی عمران صاحب اور عشرت جہاں صاحبہ، اسی طرح عالیہ انور صاحبہ راجشاہی بنگلہ دیش سے آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ ریان احمد جاوید عدیلہ صدف الربا پاکستان سے آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، اور آخر میں رابعہ مشتاق صاحبہ سیالکوٹ سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ کلام ہے صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا، آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی، ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ بس لا الہ الا اللہ، ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما، کرتے ہیں اسی کی حمد و ثنا، ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، گلشن وادی صحرا دریا، ہر ایک اسی کا مدح سرا، جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا، حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی رضا، ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ وہ حسن مجسم نور ازل، وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل، ہر شے کی حقیقت پل دو پل، آیا جو یہاں وہ چل سو چل، باقی ہے اگر تو نام خدا، بس لا الہ
الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کانوں کی سماعت، لب کی نوا، ہاتھوں کی سکت، قدموں کی بنا، آنکھوں کی صفا، ذہنوں کی جلا، ادراک کی قوت، فہم و ذکا، یہ حسن طلب، یہ ذوق دعا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، یہ حسن طلب، یہ ذوق ادا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، ہر شے ہے اسی کی جود و عطا، وہ رحمت قل میں صرف خطا، ہر درد کا درمان روح شفا، کیا لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ۔ عصمت اللہ صاحب کی آواز میں صاحبزادی امت القدوس صاحبہ کا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کی آخری نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، اب تیرے نظر کو پھینک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، مسلم جو خدا کا بندہ تھا، افسوس کہ اب یوں کہتا ہے، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر
ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. MT انٹرنیشنل کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.